لیکن ہم دیں گے آخری نبی کی امت کو. کسے دیں گے؟ آخری نبی کی امت کو، لیکن شرط کے ساتھ دیں گے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، بے شک تم نے جو مانگا وہ میں لکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور میرے ساری آیتوں پر، سارے احکامات پر ایمان لاتے ہیں. میں نے کہا خواتین کے لیے حجاب لازم ہے، ساری خواتین اسے قبول کرتی ہے. میں نے کہا سود حرام ہے، ساری ملت اسے قبول کرتی ہے. میری ایک ایک آیت پر ایمان لاتی ہے. میرے آخری نبی کی امت جو یہ شرائط پورے کریں گے میں ان کو یہ ضرور لکھوں گا دنیا و آخرت کی بلائی. آگے کا ٹکڑا کہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول اور نبی امی کی. اور نبی امی کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. مسلمان کبھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوتا، اور آج تک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو فکر اپنی حالت بدلنے کا، جس کو نہ ہو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. ہم بدلیں گے، حالات بدلیں گے. ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں گے، اللہ کی مدد آئے گی. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کا وعدہ ہے تم پہلے اللہ کی مدد کرو، تم بڑھو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف. تم ایک بالش بڑھو گے اللہ ایک ہاتھ تمہاری طرف آئیں گے. تم ایک ہاتھ آؤ اللہ چل کے آئیں گے. پھر فرمایا تم چل کے آؤ اتیت الیک ہرولۃ، اللہ پھر دوڑ کے تمہاری طرف آئیں گے. ہم بدلیں گے، حالات بدلیں گے. اور یہ حالات کچھ نہیں ہیں. حضور کی زندگی کے حالات کا آپ مطالعہ کیجئے. صحابیات کو کس قدر تڑپایا گیا تھا، ریت پہ لٹایا جاتا تھا، انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا. ان کے جسم کو بوٹیوں میں تقسیم کیا گیا، انگلیاں کاٹی گئی، ہاتھ کاٹے گئے، آنکھیں باہر نکالی گئی، زبان کاٹی گئی، ان کے جسم کو ٹکڑیوں میں بانٹا گیا. کس قدر بھیانک حالات مسلمانوں پہ آتے رہیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالات آتے رہیں گے. حالات میں مسلمان اسباب کی طرف رجوع نہیں کرتا، مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرتا ہے. ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خجامت سے، ادب سے مانگو. کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو. اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی. اور آج ہم سب مل کے حد کریں، ہم انشاءاللہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے. آخر میں حضرت نے فرمایا ہمارے جو فیصلے ہیں دوسروں کے پاس جانے کے بجائے ہمارے فیصلے ہم قرآن حدیث کے مطابق حل کریں گے. اس کے لیے محکمہ شریعہ کا قیام آج عمل میں لایا جا رہا. حضرت صدر محترم کی دعا کے ذریعے صدر محترم تشریف فرمائیں. آئیے میں ہم سب کے مشفق و مربی، آبروئے کرناٹک، فخر کرناٹک، نقیب ملت حضرت مولانا مفتی افتخار احمد قاسمی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب کڑن اور فکر آپ کو عطا فرمایا. کسی نے کہا زندگی ان سے صدا شعلہ بیانی مانگے، زندگی ان سے صدا شعلہ بیانی مانگے، ایسی للکار کے تلوار بھی پانی مانگے اور ایسی رفتار کے دریا بھی روانی مانگے. میں حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب صدر جمعیت علماء کرناٹک سے نہایت ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلمات عالیہ سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. صدق اللہ العظیم. حضرات علماء اکرام، معزز حاضرین، مجھ سے پہلے
حضرت مولانا محمد شریف صاحب مظہری دامت برکاتہم نے انتہائی قیمتی پرمغز اور جامع خطاب فرمایا اور دونوں عناوین پر سیر حاصل گفتگو فرمائی. اس کے بعد مزید کسی گفتگو کی ضرورت نہیں رہتی. پھر بھی حکم ہے تو چند منٹ کے لیے حاضر ہوں. اس وقت میرے پاس 20 منٹ کا وقت ہے. اس میں اپنی بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں میں اس مضمون کو ذکر فرمایا ہے. ایک ہی جگہ نہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حق کو ادا نہ کیا جائے، اللہ کے حقوق میں کمی کی جائے، کوتاہی کی جائے. اسرفوا علی انفسہم یعنی اپنی ذاتوں پر زیادتی کی جائے. ذاتوں پر زیادتی کرنا کسے کہتے ہیں؟ نافرمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ذات کو جہنم کا ایندھن بنانے پر تل جائے تو یہ ذات پر ظلم ہے. جی قرآن مجید کی وہ آیت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے ماتحتوں کو، اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان ہے. یعنی نافرمان اللہ کے بندے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کیوں اپنی ذات پر ظلم کر کے اپنی ذات کو جہنم کا ایندھن بنانے پر تلے ہیں. اگر ایسا ہو گیا ہے نافرمانیوں کی وجہ سے تم جہنم کے مستحق بن چکے ہو، ضمیر تمہارا یہ گواہی دے رہا ہے کہ نافرمانیوں کی وجہ سے ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، میں تو جہنم میں جاؤں گا. تو بھائی مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ایسے گنہگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مایوس نہ ہو کا مطلب ہم پر امید ہو کر کے بیٹھ جائیں، یہ مطلب نہیں ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. تمہارا ضمیر جو گواہی دے رہا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے تم جہنم کا ایندھن بننے کے لائق ہو، یہ جو ضمیر کی گواہی ہے اس کو بدلا جا سکتا ہے. آگے کا ٹکڑا یہ بتا رہا ہے، یہ جملہ خبریہ ہے، اسمیہ خبریہ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کرنے والے خبر دے رہے ہیں. معاف کرنے والے ہیں. کب کریں گے؟ جب تم معافی مانگو تب کریں گے. اللہ تبارک و تعالی بغیر مانگے کے معاف کر دیں گے یہ نہیں ہے، خبر دے رہے ہیں اللہ معاف کرنے والے ہیں. بھئی معافی چاہو تو معاف کریں گے. غلطی ہم سے کہاں ہو رہی ہے؟ ہم مطمئن ہو جا رہے ہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی نے تو یہ کہہ دیا کہ مایوس نہ ہو، ہم پر امید ہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے اللہ معاف کرنے والے ہیں، لیکن معاف کرنے والے ہیں اس کے اندر یہ چھپا ہوا ہے کہ تم معافی مانگو تب معاف کرنے والے ہیں. قادر اس پر بھی ہے کہ بغیر مانگے معافی کے معاف کر دیں، لیکن اصول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ مانگیں گے تب اللہ معاف کریں گے. انہ هو الغفور الرحیم، یہ تو اللہ کے حقوق میں ہے. اس کے علاوہ حالات کے تغیر میں،
حالات کے بدلنے میں، مصائب کا شکار ہونے میں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی حالات بدلیں گے۔ حالات خراب ہوں تو مایوس نہ ہو، بھئی ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کس خانے میں ہیں۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ آئیے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آئیے۔ یوسف تو اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے وہ نبی بنائے جانے سے پہلے بھی معصوم ہے۔ بنائے جانے کے بعد تو سوال نہیں، نبی بنائے جانے سے پہلے بھی معصوم عن الخطا ہے۔ تو یوسف اللہ کے نبی ہیں۔ فقط یوسف نبی نہیں ہے، یوسف کے باپ یعقوب نبی ہے، یعقوب کے باپ اسحاق نبی ہے، اسحاق کے باپ ابراہیم نبی ہے۔ نبیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، اور اس کے بعد جو سلسلہ چلا وہ بنی اسرائیل کہلایا۔ ایسے یوسف علیہ السلام پر حالات آئے، الزام لگا، جیل میں گئے، اور کتنے سال جیل میں رہے؟ 9 سال 9 سال جیل میں رہے۔ گناہ تھا؟ نہیں تھا۔ جس نے الزام لگایا تھا اسی نے اعلان کر دیا بھرے دربار میں، حس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ حق واضح ہو گیا، میں نے اس کو دھوکہ دیا تھا، وہ تو سچا ہے۔ جس نے الزام لگایا اس نے بھرے دربار میں گواہی دی۔ تب یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے۔ جی ایوب علیہ السلام کے واقعے میں چلے جائیے۔ جی صبر ایوب مشہور ہے، اللہ کے نبی ہیں، حالات کا شکار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرض میں مبتلا کر دیا تھا، اور بہت سارے واقعات تفسیر کے ذیل میں ہیں کہ سب خاندان والے دور ہو گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کا راستہ کبھی نہیں چھوڑا۔ ایوب علیہ السلام 18-20 سال تک مرض میں رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے برابر مانگتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن میں بہت زمانے کے بعد ہمارے نبی پر آخری کلام نازل ہوا تو اس میں اللہ کو ایوب علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کرنا اللہ نے چاہا، تو کتنے پیار سے ذکر کیا قرآن میں اللہ نے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے بندے ایوب کو یاد کرو، اس کے واقعے کو یاد۔ میرا بندہ کون فرما رہے؟ مجھے بھی دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن میں جس کا بندہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں وہ مانے تب تو میرا کام بنے، وہ مجھ سے کہے کہ ہاں تو میرا بندہ ہے تب کام بنے۔ ایوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے یہ تو ہمارا بندہ تھا۔ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اس نے اپنے رب کو پکارا تھا جب اس کو مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی، اپنے رب کو پکارا تھا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات سے گزارے۔ قرآن میں جتنے انبیاء کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، ایک ایک کے حالات کو پڑھ جائیے، ان کو اللہ نے حالات سے گزارا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پڑھیے، نوح علیہ السلام کو پڑھیے، خود ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے، حالات سے گزارا گیا۔ شعیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہے، ایک گھاٹی میں مکے کی پوری آبادی نے آپ کا بیکاٹ کر دیا، مقاطعہ کر دیا۔ ایک گھاٹی میں اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں پر ایمان لائے ہوئے ساتھیوں کو لے کر شعیب ابی طالب میں بند ہیں، کوئی سلام کرنے والا نہیں، کوئی جواب دینے والا نہیں، کوئی سامان بیچنے والا نہیں، کوئی خریدنے والا نہیں۔ فاقوں میں گزری وہ شعیب ابی طالب میں 3 سال گزرے۔ وہ معاہدہ جو مقاطعے کا تھا دیمک نے کھا کر کے ختم کیا تو شعیب ابی طالب سے باہر نکلے۔ آپ اگر موازنہ کریں
اللہ کے نبی کی حیات میں اس امت کو جو مصائب سے گزارا گیا، اگر ان مصائب کا آپ موازنہ کریں گے آج کے حالات سے یا اس ملک کے حالات سے، تو دونوں میں کوئی جوڑ نہیں۔ وہ بہت آگے، ہم تو بہت پیچھے، ہمارے لیے کیا مصیبت۔ ابھی آپ تقریر سن رہے تھے، میں نے داڑھی رکھی، مجھے کسی نے روکا نہیں، میں نے ٹوپی پہنی ہے، مجھے کسی نے روکا نہیں، یہ خواتین برقع پہنے ہیں، کس نے روکا ہے؟ یہ مصائب جو ہے، یہ مسائل جو ہے ہمارے اختیار کردہ، اور آج بھی ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی از خود ہمارے حالات درست کر دے؟ نہیں ہوگا، شرائط ہیں، شرائط۔ جیسے آپ کو نماز پڑھنا ہے، شرط ہے آپ وضو کریں گے، بغیر وضو کے تو نماز نہیں ہوتی جی۔ اور نماز سے پہلے 7 شرطیں ہیں، بدن پاک ہو، کپڑا پاک ہو، جگہ پاک ہو، ستر چھپا ہوا ہو، نماز کا وقت ہو، قبلے کی طرف منہ ہو جی، نیت کرے۔ یہ 7 شرائط نماز سے پہلے یہ ہو تبھی تو نماز ہوگی جی۔ ہم نے شرائط پورے نہیں کیے اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائے۔ ایک آدمی کا وضو نہیں ہے، بغیر وضو کے آ کے کھڑا ہو گیا نماز میں، اب وہ تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک 4 رکعت پوری پڑھتا ہے، یہ نماز ہے؟ یہ نماز نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ۔ یہ کیا ہے؟ ڈر رہے، بولنے میں ڈر ہو رہا ہے، گناہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ، نافرمانی ہے، بغاوت ہے اللہ سے۔ اس 4 رکعت بے وضو نماز پڑھنے سے اللہ کے عذاب آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے یہ نماز نہیں ہے، یہ نماز کی ایکٹنگ ہے، یہ نقل ہے۔ اس لیے بغیر شرط کے مشروط وجود میں نہیں آتا۔ مشروط وجود میں آتے ہوئے نظر آتا ہے تو وہ ڈھکوسلا بازی ہے، وہ نظروں کا دھوکہ ہے۔ مشروط کے وجود کے لیے شرط کا پایا جانا ضروری ہے، شرط کے بغیر مشروط وجود میں نہیں آتا۔ ہمارے لیے شرط یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کامل ایمان والے بنو، یہ زمین تمہاری، زمین میں تمہیں خلیفہ بنا کر کے پیدا کیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ کا وعدہ، قرآن میں اللہ فرماتے وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا، اور اللہ وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تمہارے میں سے جنہوں نے ایمان لایا، ایمان لا کے بیٹھ نہیں گئے، وعملوا الصالحات شرط ہے، ایمان کی بھی شرط ہے، وعملوا الصالحات کی بھی شرط ہے۔ ان لوگوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے زمین پر تمہیں خلافت کے لیے پیدا کیا ہے، زمین تمہاری ہے، لیکن الذین آمنوا وعملوا الصالحات پر تو آؤ۔ الذین آمنوا میں آ گئے، وعملوا الصالحات میں نہیں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شرائط پورے کرنے تیار نہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ بھی ہم مسلمان ہیں، حالات میں ہمیں نہ گھیرا جائے، نہیں ہوگا۔ آئیے، میں نے کہا شروع میں قرآن پورا بھرا پڑا ہے، میں کتنی آیتیں سناؤں، میں صرف آیتیں پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا تو وقت ختم، وقت ناکافی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ موسیٰ کیا دعا کی؟ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ اے اللہ میری امت کے لیے، موسیٰ مانگ رہے اپنی امت کے لیے، اے اللہ مجھے اور میری امت کو اس دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، ہم تیری طرف اخلاص کے ساتھ رجوع کرتے ہیں۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ حالانکہ موسیٰ نے اس سے پہلے بہت کچھ مانگا ہے، وہاں اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ ہم نے دیا،
اللہ نے موسیٰ نے جب دنیا کی چیزیں مانگی اللہ نے کہا دے دیا. کیا کیا مانگا تھا موسیٰ نے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. یہ سب دعا مانگی. اللہ نے کیا کہا؟ قال قد اوتیت، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. موسیٰ تم نے جو مانگا سب دیا، دے دیا، کسی چیز کو روکا نہیں. ایک جگہ اور موسیٰ نے کچھ مانگا، قال قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعوت ہم نے قبول کر لی موسیٰ، جو تم نے مانگا وہ دے دیا. لیکن یہاں موسیٰ نے مانگا، کیا مانگا؟ دنیا کی بھلائی مانگی، آخرت کی بھلائی مانگی، اپنی امت کے لیے مانگی. اللہ نے اصول بتایا، نہیں دیا. کہا قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب جس کو میں چاہتا ہوں پہنچا کے رہتا ہوں. تمہارے مانگنے سے کچھ ہوتا نہیں موسیٰ، وہ تو جو چیزیں تم نے مانگی تھی وہاں ہم نے تمہیں دے دی تھی. جی یہ چیز، اس کو تو میں جس کو چاہتا ہوں عذاب پہنچا کے رہوں گا. میری نافرمانی کرتے رہو، میرا منادی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پکارتا رہے، الصلاۃ خیر من النوم بولتا رہے، اور تم کروٹ بدل کے سوتے رہو اور تم چاہو کہ اللہ کی رحمت اتر جائے. نہیں موسیٰ، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اصول ہے میرا عذاب جس کو میں چاہتا ہوں پہنچا کے رہتا ہوں. ہاں یہ بات یاد رکھو، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، جو آنا چاہتا ہے آ جائے رحمت کے سائے میں. کوئی آنا نہیں چاہے تو میں کیا کروں؟ میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. لیکن موسیٰ تم نے جو مانگا نا، ایک تفسیر کے مطابق، اس میں 2-3 تفسیریں ہیں، ایک تفسیر کے مطابق جو میں بول رہا ہوں وہ تفسیر ہے. تو موسیٰ، اللہ فرماتے موسیٰ تم نے جو مانگا دنیا و آخرت کی بھلائی، وہ آپ نے تو مانگا اپنی امت کے لیے، لیکن ہم دیں گے آخری نبی کی امت کو. کسے دیں گے؟ آخری نبی کی امت کو، لیکن شرط کے ساتھ دیں گے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، بے شک تم نے جو مانگا وہ میں لکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور میرے ساری آیتوں پر، سارے احکامات پر ایمان لاتے ہیں. میں نے کہا خواتین کے لیے حجاب لازم ہے، ساری خواتین اسے قبول کرتی ہے. میں نے کہا سود حرام ہے، ساری ملت اسے قبول کرتی ہے. میری ایک ایک آیت پر ایمان لاتی ہے. میرے آخری نبی کی امت جو یہ شرائط پورے کریں گے میں ان کو یہ ضرور لکھوں گا دنیا و آخرت کی بھلائی. آگے کا ٹکڑا کہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول اور نبی امی کی. اور نبی امی کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمارے لیے تو لکھ دی گئی ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہم لکھیں گے، شرط تو پورا کرو. کہاں ہے تقویٰ؟ کہاں ہے پرہیزگاری؟ بازار میں چلے جاؤ، نام ہمارا بدنام ہے. بازار میں جا کے خرید و فروخت میں پوچھو، مسلمانوں کا نام بدنام ہے. تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ میں کمی بیشی کرتے ہیں. وہ لوگ جن کے پاس ویل للمطففین جیسی وعیدیں ہیں، ویل للمطففین جیسی وعیدیں جس قوم کے بارے میں نازل ہوئی، وہ ناپ تول میں ان کے یہاں کمی ہے، ڈنڈی مارنے کے عادی ہیں، وعدے کو وفا نہیں کرتے، تجارت میں جھوٹ ان کا پیشہ. جی عیبدار چیزوں کو خوبی بنا کر کے بیچنے کو فن سمجھتی ہے. بازار میں بدنام ہے، گھر میں بدنام ہے. جا کے بیوی بچوں سے پوچھو بھائی تمہارے شوہر کیسے ہیں، بیوی بتائے گی شوہر کیسے ہیں. جی اب موقع نہیں ہے میں بتاتا، چونکہ محکمہ شریعہ کا افتتاح ہے اور ہمارے یہاں محکمہ شریعہ چلتا ہے، میں خود اس میں بیٹھتا ہوں.
اور ہزاروں کیس ہمارے پاس آتے ہیں، حل ہوتے ہیں، ہم خواتین کے بیانات سنتے ہیں تو نیند نہیں آتی. کون سی قوم ہے، کون سے نبی کو ماننے والے یہ لوگ ہیں جو ان کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا ہے، بچوں کے ساتھ ایسا ہے. گھر میں باپ داخل ہوتا ہے، بچے کونوں کونوں میں دبکتے ہیں. کیا کوئی جانور شیر آ گیا گھر میں، سانپ آ گیا کہ بچے دبک رہے ہیں کونے میں؟ گھر میں باپ آیا ہے، بچوں کو بھاگ کے آنا چاہیے، ایک کو پیر سے چمٹنا چاہیے، ایک کو کرتا کھینچنا چاہیے، ایک کو پگڑی کھینچنی چاہیے، ایک کو بیاگ کھینچنی چاہیے. یہ ہے باپ آیا ہے. اب بچے کس سے لاڑ کریں گے؟ جی موقع اس کا ابھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی مایوسی دیکھیے بیماری کا علاج نہیں ہے تو مایوسی ہے، علاج نہیں ہے تو مایوسی ہے. بھئی علاج ہی نہیں ہے، کیا کروں؟ اب تو میرا چلاؤ ہے، کوئی دوائی نہیں ہے. ڈاکٹر بول دے رہے، حکیم بول دے رہے ہوگی دوا. اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج پیدا نہیں کیا سوائے موت کے. کامیابی حاصل کرنے والی طالبان جو جن کو عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا سیدہ اسرار انجم سید جابر صاحب ہیں، فرسٹ ایئر الامین کالج چڑبکا منا کے لیے. یہ طالبہ ہیں جن کو ابھی حضرت نے اشارہ کیا. اور ایک ہیں پرے دوم کی طالبہ، خوش نصیب طالبہ ہیں وہ بھی. ان کا نام ہے عائشہ وردہ بن شیخ جمال الدین صاحب، کیمبرج اسکول بیدر 8 اسٹینڈرڈ کی یہ طالبہ ہیں. یہ 3 خوش نصیب طالبات ہیں. خوش نصیب طالبات ہیں جن کو جمیل کی طرف سے عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا. لوگوں کو رجوع ہو کر اللہ کی کتاب و سنت کے حکم کو مان کر اس کی روشنی میں فیصلے کو قبول کرنا اللہ. یا اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے. یا اللہ جو لوگ دار ادھر میں سفر اسلام لیا سب کو قبول فرما دیجیے. جو کوئی عمرے کے لیے انتظام کیا اللہ ان کو ریاست کو جو فقہ کو سب کو جدار عطا فرمائیے.